بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عرش کے بارے گفتگو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ثابت کیا اور کسی مکان میں ہونے کی نفی فرمائی، پس وہ ذاتی طور پر موجود ہے اور اشیاء اس کے حکم سے موجود ہیں جس طرح وہ پاک ذات چاہے موجود ہوتی ہیں۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الرحمن ہمیشہ سے ہے اور عرش کو پیدا کیا گیا اور عرش رحمان کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے اسی مذکورہ بالا آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے علم میں ہر چیز ہے اور کوئی چیز کسی دوسری چیز کے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب نہیں ہے، یعنی سب کا قرب برابر ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کو کسی چیز میں یا کسی چیز سے یا کسی چیز پر خیال کرے اس نے شرک کیا، کیونکہ اگر وہ کسی چیز پر ہو تو وہ اٹھایا ہوا ہوگا، اگر کسی چیز میں ہوگا تو وہ محصور ہوگا، اور کسی چیز سے ہوگا تو حادث ہوگا، قدیم نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد خداوندی ثم دانا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا کے بارے میں فرمایا اگر کوئی شخص خیال کرے کہ وہ ذاتی طور پر قریب ہوا تو اس نے وہاں مسافت قرار دی، کیونکہ تدانی یعنی قریب ہونا یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوئے تو اس نے آپ کو مختلف قسم کے معارف سے دور کر دیا، کیونکہ وہاں قرب اور بعد نہیں ہے۔ اور میں نے استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر دیکھی کہ ایک صوفی سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ عز و جل تجھے تباہ کرے تو عین ذات کے بارے میں لفظ عین کہاں ہے کے ساتھ پوچھتا ہے۔ حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اشیاء کا احساس ختم ہو جائے اور دل اللہ عز و جل کے ساتھ اطمینان حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کے پاس پہنچا جس کو شیطان نے پچھاڑ دیا تھا، میں اس کے کان میں اذان دینے لگا تو اس کے اندر سے شیطان نے مجھے آواز دی مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ یہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے حروف کو پیدا کیا تو ان کو اپنا راز قرار دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ راز ان میں پھیلا دیا اور اسے کسی فرشتے میں نہیں رکھا، بس وہ حروف حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہونے کے طریقوں اور لغات کے ترک کے مطابق جاری ہوئے، بس اللہ عز و جل نے ان کو شکلیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ حروف مخلوق ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حروف فعل کی زبان ہے، ذات کی زبان نہیں، کیونکہ یہ مفعول کے اندر فعل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ حروف مخلوق ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شامیوں کے مسائل کے جواب میں فرمایا توکل دل کا عمل ہے، توحید دل کا قول ہے، اور فرمایا یہ اصولیوں کا قول ہے کہ بے شک کلام وہ معنی ہے جو امر نہیں خبر اور طلب خبر کے مفہوم سے دل کے ساتھ قائم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شامیوں کے جواب میں ہی فرمایا ذاتی علم غیب صرف حق تعالیٰ کو حاصل ہے، بس وہ جو ہو چکا اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوگا اور یہ کہ جو ہوگا وہ کیسے ہوگا سب باتوں کا علم رکھتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص توحید کی حقیقت کو پہچان جائے اس سے لیما یعنی کیوں اور کیفا کیسے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوال نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے زیادہ معزز اور اعلیٰ مجلس میدان توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے روح سے زیادہ عزت کرنے والی کوئی چیز پیدا نہیں کی،
انہوں نے واضح فرمایا کہ روح مخلوق ہے۔ حضرت استاد امام زین الاسلام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مشائخ صوفیہ کے عقائد مسائل اصول میں اہل حق کے اقوال کے موافق ہیں۔ ہم نے اسی مقدار پر اکتفا کیا کہ کہیں اختصار کی حد سے نکل نہ جائیں۔ فصل دوم، مسائل توحید اور عقائد صوفیہ۔ حضرت استاد زین الاسلام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فصول مسائل توحید میں ان حضرات صوفیہ کے عقائد پر مشتمل ہیں۔ ہم نے ان کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس طریقہ کے شیوخ کے متفرق کلام، ان کے مجموعات اور توحید کے سلسلے میں ان کی تصنیفات میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اس طرح ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی صفات۔ بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، قدیم ہے، واحد ہے، حکمت والا ہے، قادر ہے، جاننے والا ہے، قہر و غضب والا ہے، رحیم ہے، ارادہ کرنے والا، سننے والا ہے، بزرگی عطا کرنے والا، بلندی والا، کلام کرنے والا، دیکھنے والا، بڑائی والا اور قدرت والا ہے، زندہ ہے، احد ایک ہے، باقی رہنے والا اور بے نیاز ہے۔ اور وہ علم کے ساتھ عالم، قدرت کے ساتھ قادر، ارادے کے ساتھ مرید یعنی ارادہ کرنے والا، سننے کے ساتھ سمیع یعنی سننے والا، دیکھنے کے ساتھ بصیر یعنی دیکھنے والا، کلام کے ساتھ متکلم، حیات کے ساتھ حی یعنی زندہ، اور بقا کے ساتھ باقی ہے۔ اس کے دو ید ہیں جو اس کی صفات ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ چاہے پیدا کرتا ہے وہ پاک ہے۔ یہ صفات اس کے ساتھ خاص ہیں، اس کا وجہ یعنی چہرہ ہے، اور اس کی ذاتی صفات اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ تو ان کو عین ذات کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ذات کا غیر کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اس کی ازلی صفات ہیں اور اس کی سرمدی یعنی دائمی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، وہ اپنی مصنوعات یعنی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کے مشابہ ہے۔ وہ جسم، جوہر اور عرض نہیں، اور نہ ہی اس کی صفات آراز ہیں۔ وہ وہم و خیال میں نہیں آ سکتا اور نہ اس تک عقلوں کی رسائی ہے۔ اس کے لیے کوئی جخت اور مکان نہیں، نہ اس پر وقت اور زمانہ جاری ہو سکتا ہے۔ اس کی صفات میں کمی اور زیادتی بھی جائز نہیں، اس کی کوئی شکل اور پیمائش نہیں، اور نہ ہی کوئی انتہا اور حد اس کا اہتمام ہے۔ کوئی حادث یعنی نو پید اس میں حلول نہیں کر سکتا، اور اس کے فعل کا کوئی باعث یعنی ابھارنے والا نہیں۔ اس کے لیے کوئی رنگ اور کون یعنی فساد ثابت نہیں۔ کوئی مدد اور معاونت اس کی مدد نہیں کر سکتی، اور کوئی چیز جو قدرت میں ہو سکتی ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ کوئی فطری بات اس کے حکم سے جدا نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی معمولی چیز اس کے علم سے دور یا غائب ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کے بارے میں کیا نہیں کہہ سکتے؟ اس کے فعل کے بارے میں کیفیت کا سوال نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے اس کے فعل پر ملامت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کہاں، جہاں اور کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے وجود کا آغاز معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کہا جائے وہ کب تھا، اور نہ ہی اس کے بقا کی کوئی انتہا ہے کہ کہا جائے موت اور زمانے نے اس کو پورا کر دیا۔ جب وہ کوئی فعل کرے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کیوں کیا، کیونکہ اس کے افعال کی کوئی علت اور وجہ نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی جنس نہیں کہ وہ کسی نشانی کے ذریعے اپنے ہم شکلوں سے ممتاز ہو سکے۔ وہ دکھائی دیتا ہے لیکن سامنے نہیں، وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ کے ڈھیلے سے نہیں، وہ بناتا ہے لیکن اپنے عمل دخل سے نہیں بلکہ حکم سے بناتا ہے۔ اللہ عز و جل کے اسماء، افعال اور قدرت، اس کے اچھے نام اور بلند صفات ہیں۔ جس کا ارادہ فرماتا ہے اسے کر ڈالتا ہے، بندے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس کی سلطنت میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے ملک میں وہ کچھ نہیں ہو سکتا جس کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہو۔ جو اس کے علم میں پیدا ہونے والا ہے اس کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے، اور جو ہو سکتا ہے لیکن اس کے علم کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اس کے نہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ بندوں کے اعمال کا خالق ہے، وہ خیر ہوں یا شر۔ کائنات میں جو اشیاء یا آثار ہیں ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ۔ وہ امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجنے والا ہے، لیکن یہ بھیجنا اس پر واجب نہیں۔ رسل عظام علیہ السلام کی خبر سے
لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو ملامت کرنے یا اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری معجزات اور واضح نشانیوں کے ساتھ ایسی تائید کرنے والا ہے جس سے عذر زائل ہو گیا اور یقین و انکار واضح ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عظمت و سیادت اسلام کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے ذریعے فرمائی۔ پھر دین کی حجتوں میں سے جس کو واضح کیا اس کی حفاظت اپنے اولیاء کی زبانوں سے کی، اور اس نے امت حنفیہ یعنی مسلمانوں کو گمراہی پر متفق ہونے سے محفوظ رکھا اور دلائل قائم کر کے باطل کا مادہ کاٹ دیا اور دین متین کا وعدہ جو ارشاد گرامی میں فرمایا اس کو پورا کر دیا۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے بڑے برا مانے مشرک۔ تو اصول مشائخ کو اختصار کے ساتھ اس انداز یعنی مدرجہ بالا میں بیان کر دیا ہے، اور اللہ عز و جل ہی توفیق دینے والا ہے۔ باب مشائخ طریقت کا ذکر، صوفیہ کے مخصوص نام، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اللہ عز و جل تم سب پر رحم فرمائے۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنے زمانے کے افاضل و اکابر حضرات کا کوئی خاص نام نہیں رکھا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اکتفا کیا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، پس ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے زمانے میں داخل ہوئے تو جن لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ان کو تابعین کہا گیا، اور یہ سب سے زیادہ شرف والی علامت سمجھی گئی۔ پھر ان کے بعد والوں کو تبع تابعین کہا گیا۔ پھر لوگ درجات کے اعتبار سے مختلف ہو گئے اور ان کے مراتب میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں فرق پڑ گیا، تو ان میں سے جو دین اسلام سے زیادہ تعلق رکھتے تھے ان خاص لوگوں کو زہاد اور عباد کہا گیا۔ صوفی نام کب جاری ہوا؟ پھر بدعات ظاہر ہو گئیں اور مختلف جماعتوں نے ایک دوسرے کو گرانا شروع کر دیا، تو ہر فرقے نے دعویٰ کیا کہ زہاد تو صرف انہی میں ہے۔ تو اہل سنت کے خاص لوگ جن کی سانسیں اللہ عز و جل کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اپنے دلوں کو غفلت کے راستوں سے محفوظ رکھتے ہیں، خاص ان کے لیے تصوف کا نام تجویز ہوا۔ ان اکابر کے لیے یہ نام 200 ہجری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا۔ تعظیم شریعت پر ان کے حالات و واقعات اور اقوال کی دلالت۔ ہم اس باب میں اس طریقے کے مشائخ جو طبقہ اولیٰ سے متاخرین تک ہیں کہ اسما گرامی اور ان کی سیرتوں کا خلاصہ نیز ان کے اقوال ذکر کریں گے، جن سے ان کے اصول اور آداب سے آگاہی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ توبہ کا سبب لومڑی بنی۔ آپ خراسان کے ضلع بلخ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ عز و جل آپ سے راضی ہو۔ آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے لومڑی یا خرگوش کو دوڑایا اور آپ اس کی طلب میں تھے، تو غیبی آواز دینے والے نے آواز دی، اے ابراہیم، کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ پھر آپ کی ذہن کے پچھلے بلند حصے سے آواز آئی، قسم بخدا تم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ پس آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اپنے والد ماجد کے چرواہے کے پاس تشریف لے گئے۔ چرواہے کا اونی جبہ لے کر پہنا اور اپنا گھوڑا ماں ساز و سامان اسے دے دیا، پھر جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ پھر شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے، مثلا کھیتی کاٹنا اور باغوں کی حفاظت کرنا وغیرہ۔ انہوں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا جس نے ان کو اللہ عز و جل کا اسم اعظم سکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے پکارا تو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، آپ کو میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا اسم اعظم سکھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور عرض کیا کہ مجھے اس معاملے کی ابتدا کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے یہ مذکورہ بالا بات بتائی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ میں بہت بڑی شان کے مالک تھے۔ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا،
تم اپنا کھانا یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم رات کو نوافل کے لیے کھڑے نہ ہو اور نہ دن کو روزہ رکھو۔ کہا گیا کہ آپ عام طور پر یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انقلنی من ذل معصیاتک الی عز طاعتک، یا اللہ مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف پلٹ دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ گوشت مہنگا ہو گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اسے سستا کر دو، یعنی نہ خریدو۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ مہنگی ہونے کی بجائے سستی ہو جاتی ہے۔ صالحین کا درجہ پانے کے لیے 6 گھاٹیاں۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کے دوران ایک شخص سے فرمایا: جان لو کہ تم صالحین کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک 6 گھاٹیوں کو عبور نہ کر لو۔ نمبر 1، آسائش کا دروازہ بند کر کے سختی کا دروازہ کھولو۔ نمبر 2، عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت یعنی عاجزی و تواضع کا دروازہ کھولو۔ نمبر 3، آرام کا دروازہ بند کر کے محنت و مشقت کا دروازہ کھولو۔ نمبر 4، نیند کا دروازہ بند کر کے شب بیداری کا دروازہ کھولو۔ نمبر 5، مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھولو۔ نمبر 6، امید کا دروازہ بند کر کے موت کی تیاری کا دروازہ کھولو۔ میرے سر کو مارو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ انگور کے باغ کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک فوجی گزرا۔ اس نے کہا مجھے اس انگور میں سے کچھ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا اس کے مالک نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس نے آپ کو کوڑے کے ساتھ مارنا شروع کیا تو آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا۔ اس سر کو مارو جس نے عرصہ دراز تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے۔ پس وہ شخص عاجز ہو کر چلا گیا، کندھے پر اٹھا لیا۔ حضرت سہل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور میں بیمار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اخراجات کا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ پھر مجھے کچھ خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنا دراز گوشت فروخت کر کے اس کی قیمت بھی مجھ پر خرچ کر دی۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے پوچھا دراز گوشت کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے اسے بیچ دیا ہے۔ میں نے پوچھا میں کس پر سواری کروں گا؟ فرمایا اے میرے بھائی میرے کندھوں پر۔ بس انہوں نے 3 منزلیں مجھے اٹھائے رکھا۔ حضرت ابو الفیض ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی صوبان بن ابراہیم ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض بن ابراہیم ہے، اور آپ کے والد نوبہ یعنی مقام کے رہنے والے تھے۔ نوبہ جنوبی مصر میں ایک وسیع و عریض علاقہ ہے۔ آپ کا انتقال 245 ہجری میں ہوا۔ اس شان یعنی ولایت میں آپ فوقیت رکھتے تھے۔ علم، تقوی، حال اور ادب میں آپ یکتائے زمانہ تھے۔ اہل تقوی کا ذکر کرو تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرو۔ متوکل یعنی بادشاہ کے پاس ان کی چگلی کھائی گئی تو اس نے آپ کو مصر سے بلوا لیا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے اور اسے نصیحت کی تو متوکل رو پڑا اور عزت و احترام کے ساتھ آپ کو مصر کی طرف واپس کر دیا۔ جب متوکل کے سامنے متقی لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ رو پڑتا اور کہتا جب اہل تقوی کا ذکر ہو تو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ آپ کمزور آدمی تھے اور آپ پر سرخ رنگ غالب تھا۔ آپ کی داڑھی سفید نہ تھی یعنی براؤن تھی۔ حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کلام کا دار و مدار 4 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 جلیل یعنی اللہ سے محبت۔ نمبر 2 قلیل یعنی دنیا سے نفرت۔ نمبر 3 تنزیل یعنی قرآن مجید کی اتباع۔ نمبر 4 خوف تحویل یعنی حالت کے بدلنے کا خوف۔ حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے کی علامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی سیرت، افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سفلہ یعنی کمینہ شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کی طرف جانے کے راستے کو نہ جانتا ہو اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔
ان کے پاس حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور ان سے کہا، اے ابو الفیض، آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، عجیب بات ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ سالم مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو اپنے معبود کی قسم مجھے بتائیے۔ تو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے مصر سے کسی دوسری بستی کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو صحرا میں راستے میں سو گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے کمبرا نامی پرندہ تھا جو اندھا بھی تھا۔ وہ اپنے گھونسلے سے زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین پھٹی تو اس میں سے 2 پیالے نکلے، ان میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا تھا۔ ایک میں سم یعنی تل تھے اور دوسرے میں پانی تھا۔ وہ اس پیالے میں سے کھاتا اور دوسرے پیالے سے پیتا۔ میں نے کہا، بس مجھے کافی ہے۔ میں نے توبہ کر لی اور دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے مجھے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو دجانہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، لا تسکن الحکمۃ معدۃ ملیت طعاما، علم و دانائی اس معدے میں نہیں ٹھہرتی جو کھانے سے بھرا ہو، یعنی اہل علم کو کم کھانا چاہیے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، توبۃ العوام تکون من الذنوب و توبۃ الخواص تکون من الغفلت۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔